جب بھی وہ کوئی کام کا آغاز کرتا ہے یا وہ کوئی کام کرنے کا ارادہ کرتا ہے تو اس کے اینڈ پر اس کی نظر ہوتی ہے کہ اس کا اینڈ کیا ہوگا۔ مثال کے طور پر اگر کوئی ایسے راستے پر انسان چلنا شروع کرے جس کا اینڈ جو ہے جا کر کے کسی دلدل میں ہوتا ہو، کسی کھاڑی میں ہوتا ہو، کسی کنویں میں ہوتا ہو، تو انسان اس راستے پر نہیں چلے گا۔ حالانکہ شروع میں وہ راستہ اچھا راستہ ہے لیکن اینڈ اس کا جو ہے وہ دلدل پر ہے، تو آدمی وہاں جائے گا ہی نہیں۔ کوئی ایسا راستہ جو انسان کو نقصان کی طرف لے جاتا ہو، مثال کے طور پر اگر آپ تاجر ہے، تجارت کرتے ہیں، تو شروعات میں آپ پہلے بیٹھ کر کے غور کرتے ہیں اس میدان میں قدم رکھوں کہ نہیں رکھوں۔ اگر میں اس میدان میں قدم رکھوں گا اینڈ پر مجھے فائدہ ہوگا کہ نقصان ہوگا۔ اگر آپ کو فائدہ ہوتا ہے تو آپ اس راستے جاتے ہیں، اور اگر نقصان ہوتا ہے تو آپ اس راستے شروع ہی میں چلنے کے لیے تیار نہیں ہوتے۔ اسی طریقے سے اگر آپ ایک طالب علم ہے، آپ کسی بھی فیلڈ کو چنتے ہیں تو چننے سے پہلے آپ سوچتے چلیں یہ شروعات کی کلاسز آسان ہے لیکن آخر میرے بس کا نہیں، اینڈ میرے لیے نقصان دہ ہے، آپ اس راستے پر نہیں جاتے۔ یہی تو طریقہ ہے زندگی جینے کا۔ اس سے بڑا نادان، اس سے بڑا ضیاکار، اس سے بڑا بے وقوف انسان کون ہوگا کہ جس کو اینڈ کے انجام کا اندازہ ہو کہ نقصان دہ ہے، اس کے باوجود بھی وہ اس راستے پر چلے۔ ایسا ہوشیار آدمی نہیں کر سکتا۔ ایک بے وقوف انسان، ایک انتہائی ضیاکار انسان، ایک انتہائی نادان انسان ایسا کر سکتا ہے۔ ہر کام کی شروعات سے پہلے اس کے انجام پر غور کر لینا، یہ ہوشیار لوگوں کی پہچان ہے، یہ دانا لوگوں کی پہچان ہے، یہ اچھے لوگوں کی پہچان ہے۔ کام کی شروعات کرنے سے پہلے انسان اگر انجام کی فکر کر لے تو انسان بڑے بڑے نقصانات سے بچ جاتا ہے، بڑے بڑے مسائل سے بچ جاتا ہے، بڑی بڑی تکلیفوں سے بچ جاتا ہے۔ مثال کے طور پر اگر آپ کہیں پر گئے ہوئے ہیں، وہاں جانے کے انجام اچھا ہوگا یا برا، آپ اس پر غور کر لیتے ہیں۔ آپ کوئی چیز کھا رہے ہیں، اس کا انجام اچھا ہوگا یا برا، آپ اس پہ غور کر لیتے ہیں۔ مثال کے طور پر اللہ اکبر، زہر کہاں نہیں ملتا، زہر ہر جگہ میسر ہوتا ہے، لیکن کیا انسان زہر خرید کر کے کھاتا ہے؟ نہیں کھاتا، کیونکہ پتہ ہے کہ انجام برا ہے۔ جب زہر کھائیں گے تو زہر کھانے کے نتیجے میں یہ ہوگا کہ زندگی کا چراغ گل ہو جائے گا، زندگی کا سورج غروب ہو جائے گا، زندگی کے چاند کو گرہن لگ جائے گا۔ اسی لیے تو انسان جو ہے وہ زہر نہیں کھاتا، کیونکہ انجام برا ہے۔ اب میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے غلاموں، مجھے بتاؤ، جس کام کا انجام اچھا نہ ہو آپ وہ کام نہیں کرتے، لیکن انسان دنیا کے کاموں میں اس پہ نظر رکھتا ہے کہ جس کا انجام برا ہو اس کی طرف نہیں جاتا، کانٹوں کی راہ نہیں جاتا، دلدل کی راہ نہیں جاتا۔ اب میں آپ سے پوچھتا ہوں، جب دنیا کے معاملے میں اتنے حساس ہو، دنیا کے معاملے میں اتنے ہوشیار ہو، تو آخرت کے معاملے میں نادان کیوں ہو؟ اس راستے پر کیوں جا رہے ہو جس کا انجام جہنم ہے؟ اس راہ پر کیوں جا رہے ہو جس کا انجام اللہ کا عذاب ہے؟ اس راہ پر کیوں جا رہے ہو جس کا انجام اللہ کی ناراضگی ہے؟ میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، میں بہت لمبی چوڑی گفتگو کرنے نہیں آیا، بہت تھوڑی دیر آپ کے درمیان رہ کر کے گزرنا چاہتا ہوں۔ تھوڑی میری بات پہ توجہ کرنا۔ انسان کس راستے پہ جا رہا ہے؟ جان بوجھ کر جہنم کے راستے پہ جا رہا ہے، اور قرآن کہتا ہے یا ایھا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلیکم نارا وقودھا الناس والحجارہ، اے ایمان والو اپنے آپ کو بھی جہنم کی آگ سے بچاؤ اور اپنے اہل و عیال کو یعنی اپنی اولاد کو بھی جہنم کی آگ سے بچاؤ، اس لیے کہ دنیا کی کوئی طاقت آپ کو اللہ کے عذاب سے بچا نہیں سکتی۔ میرا اللہ قرآن میں ارشاد فرماتا ہے ان عذاب ربک لواقع، بے شک تیرے رب کا عذاب واقع ہو کر رہے گا۔ اور جب اللہ تجھے عذاب دینے کا فیصلہ کر لے، ما لہو من دافع، پھر دنیا کی کوئی طاقت اللہ کا عذاب تجھ سے دور نہیں کر سکتی۔ یہ جو میری قوم کے ذہن و دماغ میں بات بیٹھی ہے، ہم کچھ بھی کریں ہم پر اللہ کا عذاب نہیں آ سکتا، ہم کچھ بھی کریں ہم پہ اللہ کا عذاب نہیں آ سکتا۔ بڑی معذرت کے ساتھ اس امت پر، امت محمدیہ پر اجتماعی عذاب اللہ کا نہیں آ سکتا۔
لیکن انفرادی عذاب اللہ کا آ سکتا ہے، آتا ہے اور آ رہا ہے۔ جب بھی تم گناہ کر کے اللہ کو ناراض کرو گے، اللہ کا عذاب آئے گا، کسی شکل میں آئے گا۔ اور اگر آپ بیٹھیں گے اور تھوڑی دیر غور کریں گے تو بھی سمجھ میں آئے گا کہ اللہ کے عذاب میں کون کون مبتلا ہے اور کس کس اعتبار سے مبتلا ہے۔ میں آپ کو کچھ نہ کہوں گا، آپ مجھے کچھ نہ کہیں گے، بہت ہو گیا ایک دوسرے کو کہنا۔ ہم اپنے آپ میں ڈوب کر سوچیں گے کہ میں اللہ کے عذاب میں گرفتار تو نہیں، میں اللہ کے عذاب میں گرفتار تو نہیں، اللہ مجھ سے راضی ہے کہ ناراض ہے۔ یہی بیٹھے بیٹھے آپ قرآن و حدیث کی روشنی میں آئینہ دیکھیں گے آپ، اور پھر فیصلہ کر کے جانا کہ اللہ راضی ہے کہ ناراض ہے، اللہ کے عذاب میں گرفتار ہو کہ نہیں ہو۔ اور پھر جب دنیا ہی میں اللہ کے عذاب میں گرفتار ہو تو مرنے کے بعد عذاب سے چھٹکارا کیسے مل سکتا ہے، مرنے کے بعد جنت کیسے مل سکتی ہے؟ میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دیوانوں، میں نے یہ جو آیہ کریمہ پڑھی ہے، ان عذاب ربک لواقع، جب یہ آیہ کریمہ سیدنا عمر ابن خطاب فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سامنے کسی نے پڑھی تو فاروق اعظم زمین پہ گر کر کے بے ہوش ہو گئے، اور جب ہوش آیا تو کئی دن تک کہ آپ کی طبیعت علیل رہی، آپ بیمار رہے، لوگ آپ کی عیادت کرتے رہے۔ جن کو نبی نے جنت کی بشارت دی تھی وہ عذاب کی آیتیں سن کر ایسے روتے تھے، ایسے بے ہوش ہوتے تھے، اور جن کے لیے جنت کی کوئی بشارت نہیں، آج وہ گھمنڈ میں ہے۔ ہم زنا کے اڈوں کو آباد کریں، ہمیں جنت میں جانے سے کون روک سکتا ہے؟ ہم شراب کے اڈوں کو آباد کریں، ہمیں جنت میں جانے سے کون روک سکتا ہے؟ ہم تاش کے پتے کھیلتے رہیں، ہمیں جنت میں جانے سے کون روک سکتا ہے؟ بڑی معذرت کے ساتھ، کیونکہ آپ کو تو سبق پڑھا دیا گیا ہے نا کہ آپ جنت میں جاؤ گے، آپ جنتی ہو کیونکہ سنی ہو، سنی ہو جنت میں جاؤ گے۔ میری بات یاد رکھنا، خود فریبی میں گرفتار ہو، جس راستے پہ تم چل رہے ہو وہ کسی اعتبار سے سنیت کا راستہ نہیں ہے۔ یہ کون سی سنیت ہے کہ آپ جمعہ کی صرف 2 رکعت نماز پڑھیں اور 2 رکعت پڑھ کر کے ایسے مسجد سے بھاگے جیسے اسکول کی چھٹی ہونے پر کلاس روم سے اسکول کے بچے بھاگتے ہیں؟ کیا ایمان والے بھی مسجد سے ایسے بھاگا کرتے ہیں کہ مسجد سے ایمان والے اسی طریقے سے نکلا کرتے ہیں؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جس کو مسجد میں آتا جاتا دیکھو اس کے ایمان کی گواہی دے دو۔ ایمان کی گواہی تو مسجد میں آنے جانے پر دی گئی ہے۔ ان لوگوں کو مسجد کی کبوتری کہا گیا ہے۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، یقیناً اہل سنت و جماعت ہی پوری کائنات میں مسلک حقہ ہے، یہی مسلک ناجی ہے، میں اس میں کوئی دو رائے نہیں رکھتا۔ لیکن میری قوم جس راہ پر چل کر اپنے آپ کو سنی کہہ رہی ہے، میں سمجھتا ہوں شاید جو ہے ہم کہیں نہ کہیں کسی غلط راہ کا شکار ہو رہے ہیں۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، تو میں عرض یہ کر رہا تھا، جن کو جنت کی بشارتیں دی گئی وہ عذاب کی آیتیں سن کر کے روتے تھے، کبھی کبھی بے ہوش ہوتے تھے، اور ہمارا حال یہ ہے ہم جب عذاب کا ذکر سنتے تو ہمیں ہنسی آتی ہے کہ اللہ اکبر، ہمیں تو پیر صاحب بچا لیں گے، پیر صاحب بچائیں گے، مجھے اس میں بھی کوئی انکار نہیں۔ لیکن پیرانے پیر کہہ رہے ہیں اگر بے نمازی مر جائے تو اسے مسلمان کے قبرستان میں دفن مت کرنا۔ جب پیرانے پیر بے نمازی کو مسلمانوں کے قبرستان میں دفن کرنا گوارا نہیں کرتے تو پیرانے پیر بے نمازی کو جنت میں داخل کروانا کیسے گوارا کریں گے؟ کبھی اس پر تو غور کیا ہوتا، کبھی اس پر تو سوچا ہوتا۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، فقی ابو اللہ سمرقندی رحمت اللہ تعالی علیہ لکھتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان ہے، میں حدیث پیش کر رہا ہوں، میرے جوانوں کی توجہ چاہتا ہوں۔ اللہ کے حبیب غیب دا نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جسے اللہ نے صحت دی ہو، یعنی وہ بیمار نہیں ہو، وہ معذور نہیں ہو، اللہ نے صحت دی ہو، صحت کے باوجود جو نماز پڑھنے مسجد میں نہیں آتا، جو صحت کے باوجود نماز نہیں پڑھتا
آتا. اللہ کے رسول علیہ السلام فرماتے ہیں اس سے اللہ بھی بیزار ہے, اللہ کے فرشتے بھی بیزار ہے, اللہ کے انبیاء بھی بیزار ہے, اور میں محمد خود بھی اس سے بیزار ہوں جو مسجد میں نماز کے لیے نہیں آتا. مجھے بتاؤ, جس سے اللہ کے رسول بیزار, جس سے انبیاء بیزار, جس سے فرشتے بیزار, اس کا ٹھکانہ جنت کیسے ہوگا؟ اپنے آپ پہ رحم کرو. ہمارا یہ نازک سا وجود اللہ کے عذاب کو برداشت کرنے کی طاقت نہیں رکھتا. ہمارا یہ مختصر سا وجود اللہ کے عذاب کو برداشت کرنے کی طاقت نہیں رکھتا. جانتے ہو یہ جو اوپر سے نیچے کی طرف پتھر ڈھلکتے ہیں نا, اونچائی سے جو پتھر نیچے کی طرف ڈھلتے ہیں, ڈھلکتے ہیں, گرتے ہیں, کیوں گرتے ہیں؟ اونچائی سے نیچے کی طرف پتھر کیوں لڑکتے ہیں؟ کیوں لڑکتے ہیں؟ قرآن کہتا ہے جب پتھروں پر اللہ کا خوف غالب آتا ہے, جب پتھروں پر اللہ کی خشیت غالب آتی ہے, تو اس وقت تو اوپر سے نیچے کی طرف پتھر لڑکتے ہیں. پتھر بڑے بڑے ٹوٹ کیوں جاتے ہیں؟ پتھر بڑے بڑے ٹکڑے ٹکڑے کیوں ہو جاتے ہیں؟ تو اللہ پاک قرآن میں فرماتا ہے کہ پتھروں پر اللہ کا خوف غالب آتا ہے تو پتھر بڑے بڑے ٹوٹ جاتے ہیں. یہ پتھروں سے پانی کیوں نکلتا ہے؟ اللہ قرآن میں فرماتا ہے یہ جو پتھروں سے پانی نکلتا ہے, اللہ کے خوف سے یہ پتھر روتے ہیں, ان کے آنسو بہتے ہیں جن کو تم پانی کہتے ہو. مجھے بتاؤ, پتھر اللہ کے خوف سے لڑکے, پتھر اللہ کے خوف سے ٹوٹ جائے, پتھر اللہ کے خوف سے آنسو بہائے, لیکن اے مسلمان تجھے کیا ہوا؟ اے میری قوم کے جوان تجھے کیا ہوا؟ کیا تو پتھروں سے بھی زیادہ سخت دل ہو گیا؟ اللہ اکبر. وہ گناہ نہ کر کے, وہ نیکیاں کر کے رونے والے تھے جن کو جنت کی بشارتیں ملی تھی, اور ہم گناہ کر کے بھی بہت اطمینان سے ٹھنڈے بیٹھے ہوئے ہیں. مولانا ہم جنت میں نہ جائیں گے تو کون جائے گا؟ میرے بھائی, شیطان فریبی کا شکار نہ ہونا, خود فریبی کا شکار نہ ہونا. آپ جانتے ہو, آؤ ذرا ایک حدیث مبارکہ سن لو, دل کے کانوں سے سن لو, اللہ کرے کسی کے دل میں بات اتر جائے. ایک تو یہ سب سے بڑی بات کہ اللہ بیزار ان سے جو نماز نہیں پڑھتے, رسول اللہ بیزار ان سے جو نماز نہیں پڑھتے. پھر میرے آقا مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں جہنم کے اندر ایک وادی ہے, اور اس وادی کا نام وادی لملم ہے, اور اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اس وادی لملم کے اندر اتنے موٹے موٹے بچھو ہیں جیسے اونٹوں کی گردن موٹی ہوتی ہے, جیسے اونٹوں کی گردن موٹی ہوتی ہے, ایسے موٹے موٹے جہنم کے اندر وادی لملم میں بچھو ہے, اور ان کی لمبائی 1 مہینے کی مسافت ہے. یعنی 1 مہینے کی مسافت میں جتنا گھوڑا دوڑایا جا سکتا ہے اتنا لمبا وہ بچھو, ایسے لمبے لمبے. اور میرے آقا, ہمارے سب کے آقا غیب داں نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جب وہ بچھو بے نمازی کو ڈنک مارے گا تو 70 سال تک کہ وہ زہر اس کے جسم کے اندر گھومتا رہے گا اور اس کو تکلیف پہنچاتا رہے گا, یہاں تک کہ اس کا گوشت جھڑ جھڑ کے گرے گا, یہاں تک کہ اس کی ہڈیاں ٹوٹ جائے گی. اب تھوڑی دیر مجھے بتاؤ, واٹس ایپ کے لیے گھنٹوں نکالنے والے میرے بھائی, فیس بک پر گھنٹوں قربان کرنے والے میرے بھائی, اللہ اکبر, دنیا کی روزی روٹی کمانے کے لیے 10 گھنٹہ 12 گھنٹہ محنت کرنے والے میرے بھائی, مجھے بتاؤ کہ تو نے سب کے لیے کمایا. یہ کلکتہ میں بہت سارے لوگ یہاں جو میرے سامنے ہیں, ان میں سے کوئی بہار کا ہوگا, کوئی یو پی کا ہوگا, کوئی جو ہے وہ کہیں کا ہوگا, کوئی کہیں کا ہوگا. بولو اپنا وطن چھوڑ کر تم اس شہر کے اندر کیوں آئے ہو؟ اس لیے کہ تمہارے بچوں کا مستقبل سنور جائے, تمہارا مستقبل سنور جائے. نہ رات کو رات دیکھتے ہو, نہ دن کو دن دیکھتے ہو, نہ سردی گرمی کا موسم دیکھتے ہو, نہ برسات دیکھتے ہو. بولو کتنی محنت
محنت کرتے ہو، کیوں؟ میرے بچوں کا مستقبل سنور جائے، میرا مستقبل سنور جائے۔ میرے بھائی، جس دنیا کو ختم ہونا ہے، اس دنیا میں ہمیشہ رہنا ہی نہیں، اس دنیا کے مستقبل کے لیے تو نے 12 گھنٹے محنت کی، تو نے 18 گھنٹے محنت کی، اور جو آخرت کبھی ختم ہونے والی نہیں ہے اس کے لیے تم نے کیا وقت نکالا، اس کے لیے تم نے کیا محنت کی۔ سن لو، یہاں کتنا بھی کما کر ایک سے خوبصورت مکان بنا لو گے، اس میں کتنے دن رہو گے؟ یہاں کی دولت کما لو گے، اس سے کتنے دن فائدہ اٹھاؤ گے؟ اس آخرت کے لیے کیا تیاری کی ہے؟ نہ جہاں ماں کام آنے والی ہے، نہ جہاں باپ کام آنے والا ہے، نہ جہاں بھائی کام آنے والا ہے، جہاں کوئی کام آنے والا نہیں، وہاں کے لیے کیا محنت کی، وہاں کے لیے کیا کوشش کی، وہاں کے آرام کے لیے کیا محنت کی۔ ارے روزی کے لیے 12 گھنٹے دینے والے، نماز کے لیے اگر تو 12 منٹ نکال لیتا تو تیری وہ آخرت جو تیرا اہم مستقبل ہے وہ سنور جاتی، اور تو نے نہیں نکالا۔ اللہ کا عذاب تو دیکھو، یہ کسی جلسے کے ناظم کا قول نہیں، یہ کسی مولوی کی گفتگو نہیں، یہ اس رسول کا فرمان ہے جو اپنی مرضی سے کبھی کلام کرتے ہی نہیں۔ قرآن ان کے کلام کے بارے میں کہتا ہے وَمَا يَنْطِقُ عَنِ الْهَوَىٰ إِنْ هُوَ إِلَّا وَحْيٌ يُوحَىٰ، یہ جو بھی کہتے ہیں اللہ کے حکم سے کہتے ہیں، اللہ ان پہ وحی کرتا ہے، زبان ان کی ہوتی ہے، کلام خداوند قدوس کا ہوتا ہے۔ تھوڑی دیر نماز کے لیے ٹائم نہ نکالنے والے میرے بھائی، جن کو ٹائم نہیں ملتا، تھوڑا غور کرے، اس حدیث پر تھوڑا غور کرے۔ اللہ کے حبیب علیہ السلام فرماتے کہ جب بے نمازی کو وہ بچھو ڈسیں گے 70 سال تک کہ وہ زہر ان کے جسم میں گھلتا رہے گا، اور ان کا جسم کا گوشت جھڑ جھڑ کے گرے گا، ہڈیاں ٹوٹ جائے گی۔ جنگل کا بچھو کاٹ لے برداشت نہیں کر پاتے، جنگل کا سانپ کاٹ لے برداشت نہیں کر پاتے۔ وہ جہنم کے مخصوص بچھو جن کو اللہ نے پیدا ہی کیا ہے عذاب دینے کے لیے، کتنا کمزور وجود ہے نا اپنا، کتنا نازک وجود ہے نا اپنا، جو وجود اگر بتی کا چٹکا برداشت نہ کر سکے، جو وجود سگریٹ کا چٹکا برداشت نہ کر سکے، جو وجود مئی کی چلچلاتی ہوئی دھوپ برداشت نہ کر سکے، جب نماز نہ پڑھنے کے عوض میں اس وجود پر جہنم کے بچھوؤں کا ڈنک ہوگا تو وہ طاقت کہاں سے لاؤ گے، وہ قوت کہاں سے لاؤ گے کہ اللہ کے عذاب کو برداشت کر سکو؟ میرے بھائی اپنے حال پہ رحم کر، میرے بھائی اپنے حال پہ رحم کر، تو اللہ کا عذاب برداشت نہیں کر سکے گا۔ تیرے اور میرے اندر اتنی طاقت نہیں ہے کہ ہم اللہ کے عذاب کو برداشت کر سکے، ہمارے اندر قوت ہی نہیں ہے۔ ارے جب پہاڑ اللہ کے عذاب کو برداشت نہ کر سکے اور پہاڑ رو پڑے، ہم کیسے برداشت کریں گے؟ اپنی آخرت کو برباد مت کرو۔ یہ زندگی اللہ نے کیوں دی؟ قرآن کہتا ہے الذی خلق الموت والحیات لیبلوکم ایکم احسن عملا، کہ ہم نے زندگی اور موت کو پیدا کر کے انسان سے امتحان لیا، اس کو آزمایا کہ کون تھوڑی سی زندگی کو پا کر اچھا عمل کرتا ہے۔ اللہ اکبر۔ اور پھر یہ جہنم کا حال، جہنم کا حال اور ہماری کیفیت، اذان کے وقت بیٹھے گیم کھیل رہے، موبائل میں لگے، فلموں میں لگے، سیریلوں میں لگے۔ کیا ہو گیا مسلمانوں کو؟ ایک دور وہ تھا اگر مسلمان لوہے پر ہتھوڑا مارنے کے لیے اٹھاتا اور اذان کی آواز آتی تو ہتھوڑا لوہے پہ نہیں مارتا، زمین پہ رکھ کے مسجد کی طرف چلے جاتا۔ لوگ کہتے مولانا مسلمان آج در در کا بھکاری کیوں ہے؟ میں نے کہا جب تک مسلمان اللہ کی چوکھٹ پر آتا تھا دنیا بھکاری تھی، دینے والا مسلمان تھا۔ جب سے مسلمانوں نے اللہ کا در چھوڑ دیا اس دن سے مسلمان در در کا بھکاری ہو گئے۔ ہر در پر سر پٹکنے والوں، کسی در پر عزت نہیں مل سکتی۔ اگر کوئی وقار چاہتے ہو، آؤ میرے اللہ
کے در سے اپنے رشتے کو جوڑو، میرے رب کے در سے اپنے رشتے کو جوڑو، سجدے کے پابند بنو۔ اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والتسلیم فرماتے ہیں جب بندہ اذان سن کر مسجد کی طرف چل پڑتا ہے اور جب وہ مسجد میں آتا ہے اور اپنا سر اللہ کی بارگاہ میں جھکاتا ہے تو اللہ فرشتوں پہ مباحات فرماتے ہوئے کہتا ہے اے فرشتوں دیکھو تو صحیح، یہ سب کو چھوڑ کر میری بارگاہ میں آ کے سر جھکا دیا ہے، مجھے میری عزت و جلال کی قسم جس کا سر میری بارگاہ میں جھک گیا اب اسے کسی غیر کے آگے کبھی جھکنے نہیں دوں گا۔